بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاروق وڑائچ ہے. بھاول نگر واقعے کے اوپر میں ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں, لیکن انفارمیشن میرے پاس آئی, کچھ پولیس کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی, کچھ واقعات ذہن میں آئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے تفصیل رکھوں. بھاول نگر واقعہ کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں, پھر کچھ واقعات درمیان میں شیئر کرتا جاؤں گا. یہ جو مقامی صحافی ہیں ان سے جب معلومات لیں تو یہ نکلا ہے واقعہ. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد میں جو آر پی او صاحب ہیں اور ایک بریگیڈیئر رینک کے آدمی تھے, انہوں نے فوجی حضرات جو ہیں اور پولیس کے جو حضرات ہیں ان کو آپس میں ملا کے نعرے لگوائے پنجاب پولیس کے حق میں, پاکستان آرمی کے حق میں اور پاکستان کے حق میں. اور یہ ویڈیو پوسٹ کی گئی مختلف جگہوں پہ, مختلف لوگوں کو بھی بھیجی گئی, پنجاب پولیس نے بھی اپنے لگا دی, لیکن لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے. ابھی ہمارے صحافی شیئر بھی کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جب میں نے لوگوں سے رابطہ کیا اور یا لوگوں کو گروپس میں دیکھ رہا ہوں پنجاب پولیس کے, مثال کے طور پہ ایک پنجاب پولیس کے آفیسر سے میں نے اس واقعے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب جس انداز میں دیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا, قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر, پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا, حاکم وقت سے منصف کا یارانہ نکلا. یہ جواب تھا ان کا, اور یہ جواب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. ابھی اس وقت جو اطلاعات یہ ہیں کہ آئی جی صاحب نے میٹنگ کی اور جو ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور ڈی پی اوز آر پی اوز کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو فورس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں. اس وقت پنجاب پولیس کی صفوں میں ان کا مورال بہت ڈاؤن ہے, اور وہ جو گروپس میں اور آپس میں جو فون ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں, وہ بڑا افسوسناک ہے. اور ایسی فورس کا یوں سمجھیے کہ پورے پاکستان میں یہ میسج گیا ایک مرتبہ کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ بہت کمزور, اور ایسے لگا کہ تضحیک ان کی ہوئی ہے, اور بالکل ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس واقعہ یہ شروع کہاں سے ہوا, جو مقامی صحافی اور مقامی جو افراد ہیں انہوں نے کیا معلومات دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ شروع ہوئی ہے ایک گن سے جو ایک بندے کے پاس ملتی ہے, جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں رضوان صاحب, اور یہ تھانہ ہے, تھانہ مدرسہ یہ علاقہ ہے جو وہاں کا جو تھانہ ہے. اور وہ چلتے چلتے ایک بندے سے دوسرے بندے کے آپ نے یہ گن کس سے لی, تو یہ وہاں کے رفاقت صاحب ہیں ان تک پہنچتی ہے جو جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بارے میں 2-3 قسم کی معلومات ہیں کہ ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ پاک فوج سے ہیں, ایس ایس جی کمانڈوز ہیں, اور ان کا اثر و رسوخ بھی اچھا ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کے جو افراد ہیں, یہ ایس ایچ او صاحب ہیں, یہ ان کے گھر جاتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں. میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں, لمبی کہانی ہے. اور بغیر وارنٹ کے وہاں پر جاتے ہیں, اور وہاں پہ معینہ طور پر بدتمیزی بھی ہوتی ہے, معاملات بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پنجاب پولیس والے اگر کبھی آ جائیں تو آپ کو, مجھے, ہم سب کو کبھی نہ کبھی یا سامنا کرنا پڑا ہے یا ہم ان واقعات سے واقف ہیں. اور وہاں پہ پھر ان کو بٹھا لیا جاتا ہے, اور اہل علاقہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ خود بھی کافی بھائی ہیں, اور وہ اتفاق سے سارے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے گھر پہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایس ایچ او صاحب کو جھاٹ بھی پلاتے ہیں, ان کی ویڈیو بھی بناتے ہیں, ان کی تھوڑی سی عزت افزائی بھی کرتے ہیں. تو اس پہ پھر یہ جو ہے وہ یہ ایلیٹ والوں کو فون کرتے ہیں, پھر پیچھے سے اور پولیس آتی ہے, وہ ان کو چھڑاتے بھی ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں, اور ان پہ پرچہ بھی کر دیتے ہیں. کافی درجنوں افراد پہ پرچہ ہو جاتا ہے جب یہ واقعہ اوپر پہنچتا ہے. اچھا, میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میری جو جن لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مس ہینڈلنگ کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ضرور ہوا ہے, لیکن اس وقت کے جو ڈی پی او ہیں, باقی لوگ ہیں, اگر وہ اسے صحیح طرح سے اس کی انویسٹیگیٹ کر کے اسے موقع پہ ہینڈل کر لیتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا. اچھا, بات آگے بڑھتی ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں اور وہ جو عملہ ہے ان کو معطل کیا جاتا ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے. یہ ایف آئی آر بھی موجود ہے, اور وہ ایف آئی آر کے بعد وہ حوالات میں ان کو, یعنی جو دوسرے تھانہ کے جو نئے ایس ایچ او ان کی مدیت میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے, یہ ساری بات جو پاک فوج کے جو افراد ہیں وہاں چھاؤنی وغیرہ میں جب یہ اطلاع دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, اور یہاں پہ اطلاع یہ ملتی ہے کہ جی وہ ایس ایچ او صاحب تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو حوالات میں نہیں رکھا گیا, باہر رکھا گیا. تو یہ جو بات ہے, اس سے وہاں پہ وہ اشتعال آتا ہے, اور پھر اشتعال آتا ہے, پھر پاک فوج کے افراد وہاں پر آتے ہیں, گاڑیوں میں آتے ہیں, پھر جو تباہی کا منظر ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے.
ایک دوست جو وہاں پر موجود تھے کہیں آس پاس، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ تھانہ پھر ہاسپٹل میں دوبارہ سے گاڑیاں آتی ہیں اور لوگ وہاں سے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. پنجاب پولیس کی جس نے وردی پہنی ہے اس کا وہاں پہ حشر ہو رہا ہوتا ہے. چاروں طرف اس طرح کا سما ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کی وردی پہنے ہوئے جو پنجاب پولیس نہیں، پتہ نہیں کوئی کون لوگ ہیں، اور سب کی شامت آتی ہے. یعنی کوئی قصوروار ہے نہیں ہے، سب کی شامت آتی ہے. کئی لوگوں کو وہاں پہ سڑک پہ بٹھایا جاتا ہے، کئی لوگوں کو گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا ہے. یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. خیر، مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، اس سارے معاملے میں ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. ایک ویڈیو سے میں نے ISPR کی جو ایکس اکاؤنٹ ہے جہاں سے آفیشیل بیان جاری ہوتے ہیں اس کا بھی معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے. وہاں سے بھی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا اب تک بھی، جب تک یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چل رہی ہے. اس واقعے کو ہوئے آج تقریباً 48 گھنٹے گزرنے والے ہیں. اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ پنجاب پولیس نے وہ ایک ویڈیو جو لگا دی بس وہ لگا دی، لیکن IG صاحب پہ پریشر اس وقت بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. عوامی پریشر بھی ہے، پولیس کا فورس کا پریشر ہے. فورس کو جب یہ پتہ چل جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری تذلیل ہوئی. میں یہ نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ جو SHO صاحب نے چھاپا مارا، جو SHO صاحب بغیر وارنٹ کے گئے، بدتمیزی کی، کسی کے فیملی کے ساتھ زد و کوب کیا، یہ میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کر رہا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس بات کا بھی حمایتی ہوں کہ پاک فوج کے افراد آئیں. یہ دونوں میرے ادارے ہیں، دونوں ہمارے ادارے ہیں. ہمارے دیے گئے عوام کے دیے گئے ٹیکسز سے ان دونوں اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے. یہ دونوں پاورفل ادارے ہیں. یہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو یہ مینٹین کرتے ہیں. ود ان دا کنٹری پولیس کرتی ہے اور جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت پاک فوج کرتی ہے. ان کا تصادم نہیں ہونا چاہیے تھا، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. لیکن اس میں ایک آدھا واقعہ، ذوالفقار چیمہ صاحب IG موٹر وے بھی رہے ہیں، بڑے دبنگ آفیسر. انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ سعادت شاہ صاحب ہوتے تھے IG بلوچستان میں، تو ضیاء الحق کے زمانے میں ایک گورنر نے ان کے بارے میں کھڑے ہو کے وہ تقریر کی اور پنجاب پولیس کے بارے میں کچھ اور فل انہوں نے باتیں کر دیں. IG صاحب واپس آئے، انہوں نے ریزائن لکھا اور ریزائن لکھ کے جناب انہوں نے کہہ دیا جناب میں ایسے صوبے کے انڈر کام ہی نہیں کر سکتا، ایسے حکمران کے انڈر جہاں پہ ہماری فورس کی عزت نہ ہو. اس سے بھی اگلا واقعہ، ہمارے پنجاب اسمبلی کے پچھلے سیشن میں ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہے تھے تو وہاں پولیس والوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا میں پولیس کے جو IG ہیں اس وقت شعیب دستگیر IG پنجاب پولیس تھے، ان کو بلاؤں گا اسمبلی. 2-3 دن انہوں نے کہا میں اسمبلی کا اجلاس نہیں چلاؤں گا. چودھری پرویز الہی اسپیکر نہیں تھے، وہ باہر تھے، تو قائم مقام اسپیکر دوست مزاری تھے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور اس وقت کے وزیر اعظم کو چونکہ انہوں نے شعیب دستگیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اسمبلی چکر لگا لیں تاکہ یہ صلح صفائی سے کام ہو جائے. IG صاحب آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور IG صاحب کو جو وقت دیا گیا تھا اس سے وہ 3 گھنٹے لیٹ آئے تھے شعیب دستگیر صاحب. تو ایک طرف تو یہ ایک روب اور دبدبہ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، 3-4 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور پرویز راٹھور صاحب کے بارے میں واقعات مشہور ہیں کہ ایک جگہ پہ کیا ہوا کہ وہ لاہور پولیس کے سربراہ تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی میٹنگ میں کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کیا اور تو یہ جو ہیں انہوں نے آئے اور آ کے IG کو اور باقی افسران سے کہا کہ بھائی کسی اور بندے کو آپ لگا لیں یہاں پہ، میں اس طرح کے میرے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو میں کام نہیں کر سکتا. اور بے شمار واقعات ہیں، میں ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. تو ایسے میں اب ہونا کیا چاہیے، یعنی اس کا حل کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہو گیا. سوشل میڈیا پہ پولیس والوں کی یہ ویڈیوز، فوٹیجز، تصاویر یہ کئی سالوں زندہ رہیں گی. یہ واقعہ ہو سکتا ہے کوئی اور نیا واقعہ ہو تو یہ واقعہ نیچے چلا جائے، لیکن آپ یوں دیکھیں کہ درجنوں پولیس اہلکار اس کے اندر ہیں، کئی 2 تھانوں کی پولیس ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھے، کیا بہاول نگر کے اندر جو ڈاکو، چور، مجرم جو افراد ہیں وہ کیا ان لوگوں کے سامنے ڈر پائیں گے؟ کیا ان لوگوں کے اندر پورے پنجاب کی جو اس وقت پولیس ہے ان کا مورال ہائی ہے یا ڈاؤن ہے؟ یار یہ پنجاب پولیس کے اندر بہت سی کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہی فورس ہماری حفاظت بھی کرتی ہے. بہت سے نیک نام افسران کو میں بھی جانتا ہوں. پوری پنجاب پولیس غلط نہیں ہے، خراب نہیں ہے. ایسے میں اب میرا یہ خیال ہے اور میری معلومات ہیں
کہ اس پہ چونکہ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے کچھ افسران کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا. انکوائری جو ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کی مبینہ طور پہ یہ غفلت ہے، مس ہینڈلنگ کا معاملہ ہے. اور بات یہاں تک نہیں رکے گی، اس پہ یہ ہونا بھی چاہیے. میں معلومات بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ کہہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ پاک فوج کی طرف سے بھی اس کے اوپر بالکل یہ واقعہ کھل کھلا کے سامنے آنا چاہیے. ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے. جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس سے ہیں چاہے وہ پاک فوج سے ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کے نام سامنے آنے چاہیے اور لوگوں کو معطل ہونا چاہیے. یہ معافی تلافی ہونی چاہیے. خالی پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگوانے سے کام نہیں ہوتا. اس وقت تک بھی پنجاب پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ ہمیں جو میسیجز کر رہے ہیں یا جو ہمارے سامنے ان کی چیزیں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے کہ میں بار بار ان کو شیئر کروں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے.